صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے، اسلام میں خرچ کرنا ہے۔ یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہے۔ بینک کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرو، بچت کرو، کل کام آئے گا۔ اسلام میں ہے خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے، ہم کل سمجھ رہے ہیں موت کے بعد۔ وہ کل جس کی ابتدا ہے انتہا نہیں، جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چیزیں آتی تھی، حاجی صاحب کہتے ہیں سارا جو ہے نا دے دو۔ میں نے کہا جی مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ہمیں 10 کو دینا پڑتا ہے۔ ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو، بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں، پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ یہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں، تو جب 10 تقسیم کیا تو 100 آ گئی۔ اللہ کا نظام یہی ہے، ایک خرچ کرو گے تو 10 آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور 10 آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو۔ وسعت السنہ ولم يعدل عنها الا بدعہ۔ حضور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے، اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑیں۔ ثم نزل، اور پھر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان، امام المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے، ہر انس اور جن کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں، آپ کے ختم نبوت کی برکت میں، آپ کی پوری امت کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر ان پڑھ کو، ہر عالم کو، غیر عالم کو، ہر صدر کو، ہر وزیر کو، ہر سیاست والے کو، تجارت والے کو، ہر زراعت والے کو، ملازمت والے کو، ہر عہدے اور منصب والے کو، ہر فوجی کو اور پولیس والے کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ہر مرد اور عورت، بوڑھے جوان، بچہ بچی، جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے، ہدایت کا نور کیسے آئے۔ اس کے لیے مارے مارے پھرنا، گلی گلی جانا، بستی بستی جانا، اور سارے انسانوں کو پکار کر، اے دنیا جہاں کے انسانوں، حضور نے یہ آواز لگوائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، اے صدروں، وزیروں، اے مال والو، اے عہدے منصب والو، اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والو، اے غربت اور مسکنت میں رہنے والو، اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والو، اے جھونپڑوں میں رہنے والو، پہاڑوں پہ بسیرا بسانے والو، جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والو، سمندروں میں رہنے والو، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی، اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ قیامت تک کے لیے یہ امت اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے، جس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا، اللہ کے دیے ہوئے اعمال کے منافع نظر آئیں گے، اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر، کامیاب کامران ہو کر، زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، اور جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوگا، حضور کا ساتھ ہوگا، حضور کی صحبت ہوگی، حضور کی مجلسیں ہوں گی، صحابہ کی رفاقت ہوگی، اور وہاں کے اللہ کا دیدار
اور اللہ کی طرف سے بے بہا نعمتیں اور جنت کی وہ بہاریں اور جنت کے وہ ٹھکانے، وہ زندگی جس میں زندگی ہوگی موت نہیں، جہاں صحت ہوگی بیماری نہیں، جہاں نعمتیں ہوں گی پریشانی نہیں، جہاں جوانی ہوگی بڑھاپا نہیں، جہاں صحت کے ساتھ بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی، جس کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں۔